الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم اللہ صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجب احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے قصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم باللہ۔ اے میرے بندو، تم مجھے بتاؤ یا چھپاؤ، تم مجھے بتاؤ یا چھپاؤ جو تمہارے دلوں میں ہے، ایک دن میں تم سے حساب لوں گا۔ جب اللہ کا یہ پاک کلام نازل ہوا تو حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ کرام پر گریہ طاری ہو گیا۔ کوئی دائیں روتے ہوئے گر گیا، کوئی بائیں گر گیا، کوئی مسجد نبوی میں روتا ہوا لیٹ گیا۔ خدا کے محبوب نے پوچھا تمہیں کس بات نے رلایا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا پاک کلام ہے، رب نے فرمایا ہے تم مجھے بتاؤ یا چھپاؤ جو تمہارے دل میں ہے، میں ایک دن تمہارا حساب لوں گا۔ آقا، ہم ظاہری اعمال جب کرتے ہیں تو اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم ایسے عملوں سے بچتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی ہے، جو گناہ ہے، جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ لیکن یا رسول اللہ، ہمارے دل میں گناہوں کے خیال پیدا ہوتے ہیں، وہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ شیطان دل میں وسواس پیدا کرتا ہے، وہ ہمارے بس میں نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم بتاؤ یا دل میں چھپاؤ، میں ان کا حساب و کتاب لوں گا۔ یا رسول اللہ، ہم تو اللہ کو یہ حساب و کتاب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ خدا کے محبوب نے فرمایا کیا تم ایسی کرو گے جس طرح پہلی امتیں کرتی تھیں، پہلی قومیں کہتی تھیں؟ جو نفس نے مانا اس کا اقرار کر لیا، جو نفس نہیں مانتا تھا اس پہ انکار کر دیتے تھے۔ صحابہ کرام نے رو کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ہم تو اپنی کمزوری کا اظہار کر رہے ہیں، ہم ظاہری طور پر گناہ سے بچتے ہیں، لیکن یہ دل میں شیطان خیال ڈال دیتا ہے، یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اس پر ہمارا اختیار نہیں ہے، ہم نے اپنی کمزوری کا اظہار کیا ہے۔ جب بندہ کمزوری کا اظہار کرتا، اللہ قوت سے اس کے مسئلے کو حل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر قرآن پاک نازل فرما دیا، میرے محبوب ان سے کہہ دے ان کے ظاہری اعمال پر گرفت ہوگی، ان کے باطن کے خیالات پر اللہ نہیں پکڑے گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، خدا کی قسم یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے حساب و کتاب اگر گورنمنٹ لینے پہ آئے تو رات کی نیند اڑ جاتی ہے، بندہ بے چین ہو جاتا ہے، کھانا اچھا نہیں لگتا،
اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جب قیامت کا دن آئے گا ذرہ برابر نیکی کی جزا دوں گا اور ذرہ برابر گناہ کا میں تمہیں عذاب دوں گا۔ یہ اللہ کو حساب و کتاب دینا بندے کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، خوش نصیب وہ ہوں گے، بخت والے وہ ہوں گے، خدا کی قسم، جو اس دن کامیاب ہو جائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، میری امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا سب سے پہلے وہ فال نہیں نکالتے ہوں گے۔ دیکھا ہوگا آپ نے لوگ، اللہ رحم کرے، وضو کرنا نہیں آتا، نماز کبھی پڑھی نہیں ہے، اس کے پاس جا کے ادب سے بیٹھ جائیں گے میری فال تو نکالنا۔ او بھائی کیا ہو گیا؟ تیرا اللہ پہ کوئی یقین ہی نہیں ہے۔ وہ طوطا چھوڑ دیتا ہے، طوطا ایک لفافہ پکڑ کے لے آتا ہے، اس میں لکھا تیرا یہ ہو جائے گا، تیرا وہ ہو جائے گا، اور یہ سر ہلا کے اس کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ میں سمجھ گیا۔ نہیں، نبی پاک نے فرمایا جو 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے، سب سے پہلا کام یہ ہوگا وہ فال نہیں نکالتے ہوں گے، وہ شگون نہیں لیتے ہوں گے۔ شگون کیا ہوتا ہے؟ گھر سے کام کے لیے نکلا، سامنے سے بلی چلی گئی، واپس گھر آ گیا، بیوی پوچھے بھئی کیوں نہیں گئے؟ آج کا دن منحوس ہے، میرے سامنے سے بلی گزر گئی، آج کام پہ نہیں جا رہا ہوں۔ تو کیسا اللہ پہ ایمان لایا ہے؟ تو نے اپنے رب کو اتنا کمزور سمجھا ہے؟ اور میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اس کو کہتے ہیں شگون لینا۔ اور اللہ کے محبوب فرماتے وہ جسم پر داغ نہیں لگاتے ہوں گے۔ پہلے لوگ اپنے جسم کی نحوست دور کرنے کے لیے سریا، لوہا تاپ کے جسموں پہ داغ لگواتے تھے۔ یہ بھی اللہ کا دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ فال نہیں لیتے ہوں گے، وہ شگون نہیں کرتے ہوں گے، وہ داغ نہیں لگاتے ہوں گے، وہ تو اللہ پر توکل کرتے ہوں گے۔ یہ 70,000 لوگ وہ ہوں گے جنہیں اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ کا پاک کلام ہے ان اللہ یحب المتوکلین۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا لوگوں شک نہ کرنا، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں دوسرا میری امت کا وہ گروہ ہوگا جس سے ایک سوال کیا جائے گا، اللہ پوچھے گا میرے بندے تجھے میں نے کس کام کے لیے پیدا کیا تھا؟ وہ اللہ کا اطاعت گزار بندہ، اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا بندہ، اللہ کی نماز پڑھنے والا، گناہ سے بچنے والا، پوری زندگی اس نے نیکی میں گزاری ہوگی۔ وہ کہے گا لی اطاعتی کا، یا اللہ تو نے ہمیں پیدا کیا، ہم تیری اطاعت کریں، ہم نے تیری اطاعت کی۔ اللہ فرمائے گا تجھے میں نے بزرگی دی، تجھے میں نے عظمت دی، جا بندے تو بھی میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ تیسرا گروہ ہوگا، وہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ ان سے 3 سوال کرے گا۔ پہلا سوال اللہ پوچھے گا تو نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ ادب سے کہے گا یا اللہ میں تیرا حکم بجا لایا، جن کاموں کو کرنے کا تو نے حکم دیا تھا میں وہ کام کرتا تھا جس سے تو نے روک دیا تھا، یا اللہ میں ان کاموں سے رک گیا تھا۔ نبی پاک فرماتے اللہ دوسرا سوال پوچھے گا تو نے دنیا میں کیا کھایا تھا؟
وہ کہے گا یا اللہ جو تو نے کھلایا، یہ جو رشوت لیتے ہیں نا یہ اللہ نے نہیں کھلایا، یہ اس نے خود کھایا۔ جو کسی کے مکانوں پہ قبضہ کرتے ہیں انہوں نے خود نہیں کھایا، یہ اللہ نے نہیں کھلایا، یہ حرام تھا۔ جو بھی حرام ذرائع سے کاروبار کرتا ہے، قسمیں کھا کھا کے جھوٹی کماتا ہے، یہ اللہ نے نہیں دیا، یہ اس نے حرام خود کمایا۔ یہ کہے گا یا اللہ جو تو نے مجھے طیب حلال کھانے کا حکم دیا تھا میں نے وہی کھایا۔ اللہ تیسرا سوال کرے گا تو بتا تو نے کیا پہنا؟ وہ کہے گا یا اللہ جو تو نے پہنایا میں نے وہی پہنا۔ رب کہے گا بندے میں تجھ سے راضی ہوا، جا تو بھی میری جنت میں داخل ہو جا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، حدیث پاک اللہ کے محبوب فرماتے ہیں لوگ حشر کے میدان میں پریشان کھڑے ہوں گے، ہر کوئی اپنے آنے والے انجام سے فکر مند ہوگا۔ ایک بابا آئیں گے، اس بابے پر ایک کمبل اڑا ہوا ہوگا، اس کی بغل کے اندر ایک ٹوکری ہوگی، ہاتھ میں اس کے عصا ہوگا، کھدر کی ٹوپی ہوگی۔ جیسی حشر کے میدان میں پہنچے گا رسول پاک فرماتے ہیں اللہ حکم دے گا میری ساری مخلوق، میرے بندو سب ادب کے لیے کھڑے ہو جائے، یہ میرا ایسا بندہ آ رہا ہے، سب اس کی تعظیم کرو۔ سارے لوگ ادب سے کھڑے ہو جائیں گے، حیران ہوں گے یہ کیسا بندہ ہے۔ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے میں جانتا ہوں تو دنیا میں مفلس تھا، غریب تھا، میں نے اپنی نعمتیں تجھے نہیں دی تھی، کھانے کی پینے کی فراوانی نہیں دی تھی، لیکن اس کے باوجود تو میری اطاعت کرتا رہا، میرا حکم مانتا رہا، میرے حکم پر عمل کرتا رہا۔ اے میرے بندے تجھے میں نے نعمتیں نہیں دی، اس کے باوجود تو نے ساری زندگی میری اطاعت میں گزاری، بندے بتا تو مجھ سے خوش ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں بندہ، تو میرا مالک و خالق، میری کیا جرت ہے میں تجھ سے ناراض ہوں؟ تو نے جس حال میں رکھا یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ کہہ کے رسول پاک فرماتے ہیں اپنا سر سجدے میں رکھ دے گا۔ اللہ فرمائے گا او میرے بندے سجدے سے سر اٹھا، میں تجھ سے راضی ہوا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ لوگ پریشان کھڑے ہوں گے، جب اللہ کہے گا میری جنت میں چلا جا وہ نہیں جائے گا، کھڑا رہے گا۔ اللہ پھر پوچھے گا تجھے میں نے اجازت دی، ہر بندہ پریشان ہے، میں نے تجھے کہا میری جنت میں چلا جا، میں تجھ سے راضی، تو جنت میں کیوں نہیں جاتا؟ وہ کہے گا یا اللہ مجھے حیا آتی ہے ان لوگوں سے جنہوں نے مجھے روٹی کا ٹکڑا دیا تھا، جس نے مجھے پانی پلایا تھا، تن کو ڈھانپنے کے لیے کپڑا دیا تھا، ان کو چھوڑ کے میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ حکم دے گا حشر کے میدان میں گھوم، جس نے تجھے ایک لقمہ روٹی کھلایا یا ایک ٹکڑا کپڑے کا تجھے دیا، بلکہ حدیث پاک کے لفظ ہے اگر تجھے ایک قطرہ پانی پلایا جا اس کو بھی پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ خدا کے محبوب فرماتے ہیں وہ حشر کے میدان میں گھومے گا، ایک ایک بندے کو پکڑ کے الگ کرتا جائے گا، کئی ہزار بندے وہ اکٹھا کر لے گا، پھر براق بلایا جائے گا۔ اللہ حکم دے گا میرے اس بندے کو فرشتوں براق پر بٹھاؤ، ان سب کو ان کے ساتھ کر دو۔ خدا کی قسم نبی پاک فرماتے ہیں اس کی عظمت کو دیکھ کے عمرہ روسا کہیں گے ہائے کیا بہتر ہوتا ہم بھی ایسی دنیا میں غریب ہوتے اور اللہ کی اطاعت کر کے اللہ حکم مان کے دنیا سے واپس آتے۔ وہ براق پر بیٹھا ان ہزاروں لوگوں کو ساتھ لے کے جنت میں داخل ہوگا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، غور سے سن، حدیث پاک حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا وہ نعمت
جس کا بندے نے شکر ادا کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ 4 چیزیں ایسی ہیں ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، باقی ہر چیز کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ عرض کی وہ کیا چیزیں ہیں؟ غور سے سن لو، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک وہ نعمت جس پر بندے نے اللہ کا شکر ادا کیا ہوگا اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ 4 چیزیں اللہ کے رسول نے فرمایا بھوک لگی ہوگی تو سوکھی روٹی کھائی ہوگی، اس کا حساب و کتاب نہیں۔ پیاس لگی ہوگی سادہ پانی پیا ہوگا، اس کا حساب و کتاب نہیں۔ اور وہ کپڑا جو تیرے ستر کو ڈھانپ دے اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں۔ اور ایسا مکان جو گرمیوں میں گرمی سے بچا لے، سردیوں میں سردی سے بچا لے، اس کا بھی حساب و کتاب نہیں۔ اس کے علاوہ ہر چیز کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جن کا حساب و کتاب آسان ہوگا وہ تو جنت میں جائیں گے، اور جن کا حساب و کتاب سخت ہوگا ان کو تو اللہ کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ تیری ماں، میری ماں، امت کی ماں بی بی عائشہ صدیقہ نے عرض کی آقا یہ سختی کا حساب و کتاب اس کا کیا مطلب؟ خدا کے محبوب نے فرمایا حساب و کتاب آسان کا مطلب یہ ہے نامہ اعمال تو پیش ہوگا لیکن باز پرس نہیں ہوگی، اور سختی یہ ہے نامہ اعمال پیش ہوگا اس کو کھولا جائے گا، اللہ باز پرس کرے گا، اور رب کی قسم جس کی باز پرس کرے گا وہ دور اللہ کا عذاب بھگتے گا۔ تیرے میرے نبی دعا کرتے تھے یا اللہ روزے محشر میرا حساب و کتاب آسان فرما دے۔ ہم نے کبھی دعا کی ہے؟ میرے پیارے بھائی اور میرے پیارے بیٹے، حساب و کتاب دینا بہت مشکل ہے۔ اللہ آسانیاں پیدا کر دے تو خدا کی قسم نجات کا وسیلہ بن سکتا ہے۔ اللہ کی نعمتیں جس کا شکر ادا کیا ہوگا وہ بھی حساب و کتاب سے بچ جائے گا۔ شکر اللہ کی نعمتیں ایک ظاہری ہے ایک باطنی ہے۔ ظاہری نعمتیں آنکھ ظاہری نعمت، ہاتھ ظاہری نعمت، پیر ظاہری نعمت، زبان ظاہری نعمت نظر آتی ہے، اور باطنی نعمتیں تیرا جگر باطنی نعمت، تیرے گردے باطنی نعمت، تیری آنتیں باطنی نعمت، تیرے پھیپھڑے باطنی نعمت۔ جن کے گردے خلاف ہو جاتے ہیں، جن کے پھیپھڑے پھٹ جاتے ہیں، جا کے پوچھو یہ اللہ کی کیسی نعمت ہے۔ اور میرے پیارے بھائی میرے بیٹے یہ ظاہری نعمتوں میں یہ جو ہم سانس لیتے ہیں یہ ہوا بھی اللہ کی نعمت، یہ جو دھوپ ہے یہ اللہ کی نعمت، یہ جو سائے ہیں اللہ کی نعمت، یہ پانی اللہ کی نعمت، رنگ رنگ کے کھانے اللہ کی نعمت۔ بتائیں کیا ہماری طاقت ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا تو شمار ہی نہیں ہے۔ ہم ان نعمتوں کا حساب و کتاب اللہ کو دے سکتے ہیں؟ رسول پاک کے فرمان کے مطابق تمام نعمتوں کا حساب و کتاب ہوگا۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ دل کا سوال کرے گا، بندے تجھے میں نے دل دیا تھا اس میں عقل ڈالی تھی، تو نے دل کو حسد سے پاک کیا یا سڑتا ہی سڑتا مر گیا؟ تو نے دل کو بغض سے پاک کیا؟ تو نے دل کو گندے خیالوں سے پاک کیا، بے حیائی سے پاک کیا، گناہ کی محبت سے پاک کیا؟ یہ باطن کی خرابیاں، یہ تصوف سارے کا سارا، اہل تصوف کا یہ سارا طریقہ باطن کو پاک کرنا، اخلاق حمیدہ اپنانا، اخلاق غلیظہ سے نجات حاصل کرنا، یہ تصوف نبی پاک کے دین کا وہ حصہ ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا تو نے اپنے باطن کو اخلاق رذیلہ سے پاک کیا؟
اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے دل کو اخلاق حمیدہ کا پیکر بنایا۔ تیرے دل میں شکر تھا، تیرے دل میں صبر تھا، تیرے دل میں میرا ذکر تھا، تیرے دل میں میری محبت تھی، تیرے دل میں میرے نبی کی محبت تھی، تیرے دل میں دین کی محبت تھی، تیرے دل میں قرآن پاک کی محبت تھی۔ اللہ سب سے پہلا یہ سوال کرے گا، اگر دل کو پاک کیا ہوگا تو خوش نصیب ہوں گے، اگر یہ غلیظ ناپاک دل لے کے مرا ہوگا یہ بد نصیب ہوگا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، یہ سب نعمتیں اس کا اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے، لیکن اگر شکر کیا ہوگا تو اس نعمت کا بھی حساب و کتاب نہیں ہے۔ شکر کس طرح کرنا ہے؟ سب سے پہلے دل اس بات کا اقرار کرے، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں نا، میں اس کے لائق نہیں تھا، یہ رب کا فضل ہے، یہ اللہ کی عطا، یہ رب کی نعمتیں، میں اس لائق نہیں تھا، اللہ نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا۔ یہ دل کا اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اس کے بعد جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں زبان سے کہے الحمدللہ، یا اللہ ساری تعریفیں تیری ہیں، تو نے نعمتوں سے نوازا۔ اور اس کے بعد جتنے تیرے اعضاء ہیں، ہاتھ بھی شکر ادا کرے، زبان بھی شکر ادا کرے، کان بھی شکر ادا کرے، آنکھیں بھی شکر ادا کریں، پیر بھی شکر ادا کرے۔ ان کا شکر کیسے ہوگا؟ یہ سب اللہ کی اطاعت کریں تو اللہ کا شکر ہوگا۔ اور اگر کسی اعضاء نے اللہ کی نافرمانی کی تو یہ اللہ کی ناشکری ہوگی، یہ اللہ کو جواب دینے کے لائق نہیں ہوگا۔ میرے بھائی، نہ کھانے سے منع ہے، نہ پینے سے منع ہے، نہ اچھے کپڑے سے منع ہے، اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے گزار۔ دل میں ہر نعمت پر خیال ہو، میں اس لائق نہیں تھا جو اللہ مجھے نعمتیں دے رہا ہے، اور زبان سے ہر نعمت پر کہے الحمدللہ، اور تیرا ہر اعضاء اللہ کی اطاعت کرے تاکہ نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے، اور روز قیامت ہم حساب و کتاب سے بچ سکے۔ اللہ رب کریم عمل کی توفیق دے، وما توفیق